سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ اب جب آپ کو یہ بات سمجھ آئی تو مرزا جیلوی صاحب نے چند دن قبل بھی اور اس سے پچھلے سال بھی انہوں نے انکار کیا کہ جی واقعات کربلا میں یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سر انور نے نیزے پہ کیا کیا، قرآن کی تلاوت کی ہے، وہ ہنس کر کہتا ہے اور جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر بعد از وصال کو تلاوت کرتا تو رسول اللہ کرتے، ابو بکر کرتے، عمر کرتے، عثمان کرتے، علی کرتے، انہوں نے نہیں کی تو سر حسین نے کیسے کر دی؟ اس کا جواب میں آپ کو پہلے دے چکا کہ یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ جو ادنا کو ملے، یار سبحان اللہ کی آواز ہے، کرامت اور معجزے میں یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ جو کرامت کسی ادنا کی ہو وہ اعلیٰ کی بھی ہو، جو معجزہ کسی ادنا کا ہو وہ اعلیٰ کا بھی ہو، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے وہ کہا گیا کہ جی ایسے ہو ہی نہیں سکتا، تو قرآن و سنت سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا مرنے کے بعد کوئی مردہ کلام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ قرآن و سنت اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دلیل نمبر 1، بنی اسرائیل کا مشہور واقعہ جس پر سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ ہے، وہ گائے والا واقعہ کہ ایک قاتل تھا، وہ قتل کر کے خود مدعی بن بیٹھا، چنانچہ اس کا فیصلہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا کہ ایک گائے کو لاؤ، اسے ذبح کرو، اس مری ہوئی گائے کا گوشت کاٹو اور وہ اس مردے پہ مارو، وہ مردہ خود بتائے گا میرا قاتل کون ہے، وہ قاتل خود بتائے گا، وہ مقتول خود بتائے گا میرا قاتل کون ہے، وہ مردہ خود بتائے گا میرا قاتل کون ہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، وہ تفسیر سورہ بقرہ میں موجود ہے، جب مردے پہ مارا گیا گوشت تو اس نے بول کر بتایا میرا فلاں قاتل ہے۔ پتہ چلا مرنے کے بعد کوئی کلام کر سکتا ہے، مرنے کے بعد کوئی کلام کر سکتا ہے۔ اب آگے بڑھیے، طبرانی کے اندر حدیث ہے، دلائل النبوہ میں امام بہقی یہ روایت لے کر آئے، ابن کثیر میں بھی یہ روایت ہے، اور ابن کثیر اس کی سند کو صحیح قرار دیتے ہیں، مجموع الزوائد میں بھی یہ روایت ہے، راویوں کو ثقہ قرار دیا، معرفت الصحابہ میں امام ابو نعیم نے اس کو روایت کیا، امام بخاری تاریخ صغیر میں اس کو لے کر آئے، اور تہذیب الکمال میں علامہ مزین ہے، اور خلاصۃ تہذیب الکمال کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ حضرت صحابی رسول سیدنا زید بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو عورتوں نے رونا شروع کر دیا، توجہ ہے، عورتوں نے رونا شروع کیا، آپ نے چادر کے نیچے سے آواز لگائی، انصتوا ایھا الناس، چپ کر جاؤ لوگوں، چپ کر جاؤ، لوگ خاموش ہو گئے۔ پھر لوگوں نے آواز سنی، نیچے سے چادر سے بول رہے ہیں حضرت ابن حاجہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ النبی الامی خاتم النبیین کان ذالک فی کتاب الاول ثم قیل علی لسانہ صدق ابو بکر الصدیق خلیفۃ رسول اللہ القوی الامین، ثم قیل علی لسانہ صدق ثلاثا والاوسط عبداللہ عمر امیر المؤمنین کان لا یخاف فی اللہ لومۃ لائم وکان یمنع الناس ان یأکل قویہم ضعیفہم کان ذالک فی کتاب الاول ثم قیل علی لسانہ۔ اب یہ طویل حدیث ہے جسے میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ کیا ہے بولیے، یہ کیا ہے؟ طویل حدیث ہے، لیکن اس میں ایک بات موجود ہے کہ آپ نے مرنے کے بعد جنازے کی چارپائی پر عورتیں رو رہی تھیں، ان کو چپ کروایا، ان کے سامنے حضور کی ختم نبوت کا اعلان کیا، ابو بکر صدیق کی صداقت کا اعلان کیا، عمر فاروق کی عدالت کا اعلان کیا، عثمان غنی کی عظمت و سخاوت اعلان کیا، مولا علی کی عظمت و خلافت۔ بھارت میں تھوڑا جوش میں آگے بڑھ گیا حضرت علی کی طرف، لیکن یہ جو میں روایت میں عرض کیا، یہ انہوں نے خلفاء حضرت ابو بکر عمر کی عظمت کا کیا کیا بولیے، سبحان اللہ کی آواز آئی، اور بولتے کیا کہ جواب دیجئے کیا کیا؟
اعلان کیا. کب کیا؟ وصال کے بعد جنازے کی چارپائی پر. اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبرانی کے اندر دوسری روایت ہے، اس میں بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے کلام کیا اور فرمایا السلام علیکم السلام علیکم. تو پتہ چلا مرنے کے بعد کلام. یہ احادیث سے کیا ہے؟ ثابت ہے. اب آگے بڑھیے. ربعی بن حراش مشہور تابعی ہیں، نبی علیہ السلام کے صحابی کے تابعی ہیں. ان کے بھائی ہیں مسعود بن حراش. یہ انتقال انہوں نے کیا. انتقال کے بعد انہوں نے پھر کلام کیا. مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث صحیح سند سے موجود ہے. اور امام بہقی نے دلائل النبوہ میں 4 روایات انہوں نے بیان فرمائی ہیں. اور حلیت الاولیاء میں امام ابو نعیم اس کو لے کر آئے ہیں. اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس تو گئے اور عرض کی امی جی وہ بندہ ربی بن حراش جو ہے نا، ربی بن حراش اور کا بھائی مسعود بن حراش، وہ کلام کیا اس نے مرنے کے بعد، آپ کیا کہیں گی؟ اور یار اگر کوئی مردہ کلام کرتا تو جو تمام پرست لوگ ہیں انہیں کہنا سی اس وچ جن والے ہیں جیسے ہندوؤں کا نظریہ ہے. لیکن ام المومنین نے نظریہ بیان کیا محمد ربی کا بیان کرتا نظریہ امت محمدی کے لیے. آپ نے فرمایا حضور پہلے ہی فرما گئے تھے یتکلم رجل من امتی بعد الموت من خیر التابعین. تابعین میں سے بھی ایک بندہ جو بہترین تابعی ہوگا وہ وصال کے بعد میری امت کا وہ بندہ گفتگو فرمائے گا. کیا کرے گا بولیے؟ گفتگو کرے گا. او بھائی صاحب اگر تابعی گفتگو مرنے کے بعد کر سکتا ہے، زید بن خارجہ حضرت ابو بکر عمر کی عظمتیں بیان کر سکتے ہیں، نبی پاک کی ختم نبوت کو بیان کر سکتے ہیں، کڑیاں بول رہی ہوں عورتیں شور کر رہی ہوں انہیں چپ کروا سکتے ہیں، تو میرا حسین نیزے پہ چڑھ کے نوٹ پہ ان کا سر تلاوت نہیں کر سکتا. حضرت گرامی اب میں آنے لگا ہوں آل تشیع اور آل سنت کی مستند کتب کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین کے سر انور نے نیزے پہ قرآن کی تلاوت کی. اہل تشیع کی کتب معتبرہ میں شیخ مفید نے الارشاد میں، شیخ سلیمان کوفی نے مناقب امیر المومنین نے، اور ابن حمزہ طوسی نے الثاقب المناقب میں، قطب الدین راوندی نے الخرائع والجرائح میں، ابن شاراشوب نے مناقب آل ابی طالب میں، ہاشم البحرانی نے، اسی طرح علی بن یوسف عاملی نے، علامہ مجلسی نے اور دیگر مستند شیعہ علماء نے اپنی کتابوں میں اس روایت کو لکھا ہے کہ امام علی مقام کے سر انور نے نیزے پر تلاوت کی ہے. ظاہر ہے اس پہ تو لوگ کہیں گے وہ شیعہ نہیں لکھنا تھے اور کتنے لکھ رہے ہیں، اب ادھر سنیاں بھی لکھے ہوئے ہیں. اہل سنت کی مستند کتابوں میں موجود ہے. پہلا حوالہ امام ابن عساکر تاریخ دمشق کبیر کے اندر یہ روایت لے کر آئے ہیں، بلکہ 2 روایتیں انہوں نے ذکر کی ہیں. اور اسی کو الوافی بالمفیات کے اندر علامہ سفدی نے ذکر کی ہے. خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نے شرح الموتیٰ فی احوال القبور والموتیٰ کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے فیض القدیر کے اندر جناب علامہ عبدالرؤوف مناوی نے سبل الہدیٰ والارشاد کے اندر علامہ شامی نے، اور اسی طرح امام زرقانی نے شرح زرقانی کے اندر یہ روایت ذکر کی ہے کہ منہال بن عمرو، کیا کہا میں نے؟ منہال بن عمرو. یہ منہال بن عمرو کون ہے؟ یہ منہال بن عمرو بخاری اور مسلم ان سے حدیثیں روایت کر رہے ہیں. امام بخاری اور مسلم میں یعنی دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی منہال بن عمرو سے روایتیں موجود ہیں. یہ کہتے ہیں واللہ رأیت بدمشق وبین ید الراس رجل یقرأ رأیت راس الحسین بن علی حین حمل وَأَنَا بِدْمِشْقٍ وَبَيْنَ يَدَيْ الرَّاسِ رَجُلٌ يَقْرَأُ وَبَيْنَ يَدَيْ الرَّاسِ وَبَيْنَ يَدَيْ الرَّاسِ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ حَتَّى بَلَغَ قَوْلَهُ أَمْ حَسِبْتَ إِنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. جب یہ میں ترجمہ کر دیتا ہوں، منہال بن عمرو کہتے ہیں کہ میں دمشق میں تھا اور امام علی مقام کا سر انور
نیزے پہ بلند تھا تو میں نے دیکھا کہ سر کے آگے آگے ایک بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے سورۃ الکہف کی. تو جب وہ پہنچا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا تو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فَأَطْلَقَ اللَّهُ الرَّاسَ اللہ نے سر حسین کو بولنے کی طاقت عطا کی. تو وہ پڑھنے ادھر سے آواز آئی آجب من اصحاب الکہف قتلی وحملی میرا قتل ہونا اور میرا نیزے پہ بلند ہونا اصحاب کہف کے واقعے سے زیادہ عجیب تر ہے. اور پھر سلمہ بن وہیل یہ سلمہ بن وہیل کون ہے؟ یحییٰ بن معین امام عجلی امام دارقطنی امام بخاری امام ابن خزیمہ امام ابن حبان امام ترمذی امام بیہقی امام ابو عوانہ امام ذہبی سب لوگ اس راوی کی تصحیح کرتے ہیں. اور امام بخاری امام مسلم سنن اربعہ یعنی ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ یہ سب کا مرکزی راوی ہے. بھائی سن رہے ہیں ذرا؟ تو یہ سلمہ بن وہیل یہ خود اپنی بات کرتے ہیں کہتے ہیں رائے تو راس الحسین بن علی علی القنا میں نے نیزے پہ سر حسین بن علی کو دیکھا وہ یقول اور وہ پڑھ رہے تھے قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. امام ابن عساکر اس اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں. امام ابو نعیم نے اور دیگر اور بہت سارے بزرگوں نے اس کو روایت کیا ہے. ان اہل سنت کی کتب معتبرہ میں جب یہ بات آ گئی کہ امام علی مقام کے سر انور نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن کی تلاوت کی ہے. اب اس کو عقلی ڈپوزلوں سے یہ کہنا نہیں کہ یوں نہیں ہوا اور یوں نہیں ہوا میں سمجھتا ہوں یہ بغض اہل بیت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم تو یہ پڑھتے رہیں گے کہ قرآن نے ککاری کوئی ایسا نہ ملے گا. قرآن نے ککاری کوئی ایسا نہ ملے گا. پھر آواز آنی چاہیے کہ قرآن نے ککاری کوئی ایسا نہ ملے گا. قرآن نے ککاری کوئی ایسا نہ ملے گا. شہادت ہوئی آپ کی شہادت کے دکھ کا اظہار زمین نے بھی کیا آسمانوں نے بھی کیا. آپ کی شہادت کے پر دکھ کا اظہار جنات نے بھی کیا. صحیح سند سے روایتوں میں موجود ہے کہ جنات نے نوحہ کیا. امام ابو نعیم نے
ذکر کیا ہے، امام ابو نعیم نے بھی ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے دیگر اور ائمہ جنہوں نے اپنی اپنی کتب کے اندر یہ روایت واضح طور پر بیان کی ہے، امام ابن اسیر، امام ابن کثیر اور دیگر محدثین مؤرخین، کہ جس وقت امام علی مقام کی شہادت ہوئی، حضرت ام سلمہ آپ فرماتی ہیں مدینے کے پہاڑوں سے رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھی اور جنات نما کر رہے تھے۔ در صحابہ کے اندر شوکانی نے لکھا ہے، امام ابن ابی عاصم نے الاحاد والمسانی میں لکھا ہے، الزوائق المحرقہ کے اندر ام سلمہ فرماتی ہیں، البدایہ والنہایہ کے اندر امام احمد بن حنبل کی سند سے لکھا ہوا ہے، ام سلمہ فرماتی ہیں سمیت الجن یبکین علی حسین وسمعت الجن تنوح علی حسین، میں نے اپنے کانوں سے جنوں کو حسین پہ روتے بھی سنائے، حسین پہ دعا کرتے ہوئے بھی سنائے، اور وہ کیا پڑھ رہے تھے؟ ایھا القاتلون ظلما حسینا ابشروا بالعذاب والتنکیل کل اہل السماء یدعو علیکم من نبی ومرسل وقبیل قد دعیتم علی لسان ابن داود وموسیٰ وصاحب الانجیل۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ صحیح سند کے ساتھ یہ چیزیں موجود ہیں اہل سنت کی کتابوں میں۔ جنہوں نے کیا کیا امام پاک کا نوح کیا، اس پر میری ویڈیو موجود ہے کہ نوح کی شرعی حیثیت کیا ہے، آپ یوٹیوب پہ اس کو واچ کر سکتے ہیں کہ بھئی نوح کرنے کا کیا شرعی حکم ہے۔ وہ وہاں تفصیل چونکہ وقت کم ہے، میں اس ٹاپک کو آگے بڑھا دوں۔ اشعار کا ترجمہ سنیں۔ اب سوال یہ کرتا ہوں، وہ جو مدینے کے جن تھے جو امام حسین پہ رو رہے تھے، کدھر روتے شیعہ نہیں سن؟ مہربانی کر رہے ہیں، کیونکہ آج کل تو قانون بنا دیا گیا ہے، رونا نہیں چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے ہر گندی بات خود کرتے ہو اور متھے اعلیٰ حضرت کے لگاتے ہو۔ رب کی قسم اعلیٰ حضرت نے جو کہا ہے وہ تو سونے کے پانی سے لکھنے لگا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کربلا کا غم نہ ہو تو وہ جھوٹا غم نہ اظہار کرے، یعنی غم ہوئے ہی نہیں میں بین کرے منہ بڑھاوے نہیں۔ کسی کی ماں کا بھائی کا جنازہ ہو، ضروری نہیں کہ اس کے ماں یا باپ یا بھائی کے مرنے پر آپ کو رونا ہے، تو اگر آپ وہاں جا کر چھوٹی چھوٹی ایسے آنسو نکالیں تو دوسرے لفظوں میں آپ کے اندر وہ نہیں ہے جو باہر ہے، تو یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے، یعنی آپ دھوکہ دے رہے ہیں اس بندے کو، جھوٹ بول رہے ہیں اس کے ساتھ کہ آپ کو رونا آیا نہیں ہے لیکن آپ روئے۔ اگر اس بندے کو پتہ لگ جائے کہ اس کو رونا آیا نہیں، یہ ویسے ڈرانے کر رہا تھا، اس کا دل کتنا دکھے گا۔ اور جس کو کسی کے باپ بیٹے پہ سچا رونا نہ آئے اور وہ روئے، انہیں کتنا دکھ ہوتا ہے۔ وہ جسے حسین علی وقار اور ان کے ساتھیوں کی شہادت پہ سچا رونا نہ آئے، وہ جھوٹا رہن کرے، اس کے حرام ہونے میں کیا شک رہ جاتا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کا ٹاپک کو پورا نہیں ہوا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر رونا نہ آئے تو نہ روئے، لیکن اگر کسی کو رونا نہ آئے تو وہ بے غم بھی نہ ہو، اسے یہ غم ہو کہ اسے حسین کا غم کیوں نہیں۔ یار میں نے بولا نا کہ یہ سونے کے پانی سے لکھنے جو کہ یہ جملے فرمایا جسے غم حسین نہ ہو وہ جھوٹا نہ رہے، لیکن جسے غم حسین نہ ہو اسے بے غم بھی نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ غم اسے کیوں نہ ہو، کیوں کہ حسین کا غم ان سے محبت کی دلیل ہے، اور غم کا نہ ہونا اس محبت میں نقص کی دلیل ہے، اور محبت میں نقص ایمان میں نقص کی دلیل ہے۔ اعلیٰ حضرت کی اس عبارت سے تو پتہ چلا
جسے کربلا والوں کا غم نہیں ہے وہ تو مومن ہی نہیں ہے. کیا کہا؟ جسے کربلا والوں کا غم نہیں وہ تو مومن ہی نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں میرا نبی دکھے، میرے آقا روئے، آنسو بہائے میرے حضور نے، مولا علی روئے، میرے نبی کو روتا دیکھ کر محمد کے صحابہ روئے. امام علی مقام کی شہادت کے بعد میں آج چونکہ وقت مکمل ہونے کو ہے، اگلا جمعہ میں نے عرض کرنا ہے کہ مدینے میں صحابہ بھی روئے، صحابہ کی اولادیں بھی روئیں. جب یہ قافلہ اہل بیت واپس پلٹ کے مدینے آیا تھا تو مدینے میں روایتوں میں آتا ہے اتنا قرآن بتا ہوا تھا جتنا کہ رسالے محمدی پہ ہوا تھا. اس وقت پورے مدینے کے اندر کوہرام مچ گیا تھا. لوگ سیدہ زینب سے عورتیں لپٹ لپٹ کر کہتی تھی بھائی کو لے کر گئی تھی چھوڑ کے کہا. حیرانگی کی بات ہے ان کے لیڈر مرتے ہیں. میں اگر نام لے لوں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ان کے مولوی مرتے ہیں تو 20-20 سال ان کے جب عرس ہوتے ہیں تو وہاں بیٹھ کے یہ نین بہارے ہوتے ہیں، دیکھتے نہیں تو رو رہے ہوتے ہیں. جب ان کے سلانے ہوتے ہیں ان کو یاد کر کر کے رو رہے ہوتے ہیں. وہ ظالموں تمہارے باپ، تمہارے چاچے مامے، تمہارے مولوی مرے، وہاں تمہیں یاد نہیں رہتا کہ 103 دنوں سے زیادہ نہیں ہوتا. اس پر میں اپنا بیان میں ریکارڈر موجود ہے، اس کا سن لیجئے. یاد سوگ کا اظہار یہ الگ چیز ہے، دل کے اندر کیفیت غم کو ہونا بولیے یہ الگ چیز ہے. سوگ میں آپ اپنے کپڑے اور اپنی اور دیگر ایکٹیویٹیز کو محدود کر کے ذرا اظہار کرتے ہیں، لیکن غم وہ ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو غم غم ہے، آپ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں تو غم غم ہے، آپ کھانا کھا رہے ہیں تو غم غم ہے. اور غم حسین ایسا غم ہے کہ پوری آل بیت پوری زندگی اس غم میں ڈوبی رہی. میرے حضور کے صحابہ غم حسین میں روتے رہے، میرے نبی کے صحابہ کے تابعین غم حسین میں روتے رہے. لہذا یہ عقلی حوصلے اختیار کرتے ہوئے ان چیزوں کا انکار کرنا میں سمجھتا ہوں یہ اہل بیت اطہار کے بغض کو پھیلانے کی ایک تحریک ہو سکتی ہے. اس کا ایمان اسلام اور حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ ہمارا یہ عنوان جاری و ساری ہے. اگلا جمعہ مزید کچھ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.